هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ملتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر نفس کا ذکر فرمایا ہے. کہیں فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے نفس اور اس کی حقیقت اور اس کا کام کیا ہے اور انسان کو اس سے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر اس کا عمل دخل کس طرح کا ہے، بالتفصیل شریعت اسلامیہ نے اس کے متعلق کلام فرمایا ہے. سب سے پہلے کہ نفس ہے کس شے کا نام، تو اس پر بعض مفکرین کا نظریہ یہ ہے کہ جسم اور روح، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرکب کیا، اور نفس وہ جسم اور روح کے علاوہ ایک تیسری شے ہے جو انسان کے وجود کے اندر ودیعت کر دی گئی ہے. اور بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور اس کا نفس اس کی روح ہی ہے، یعنی روح اور نفس ذات میں ایک شے ہے اور نام دو ہے، کہ جس کو روح کہا جاتا ہے وہی نفس ہے اور جس کو نفس کہا جاتا ہے وہی روح ہے. وہ کہتے ہیں در حقیقت جب یہ روح ہمارے جسم سے باہر تھی تو ہمارے جسم کے عوارض اس کے ساتھ ملحق نہیں تھے، اور جب یہ روح ہمارے جسم کے اندر رکھ دی گئی تو پھر اس روح کے ساتھ بشریت کے عوارض لاحق ہو گئے، جسمانی عوارض اس روح کے ساتھ لاحق ہو گئے. تو جب یہ روح جسمانی عوارض سے پاک تھی تو پھر اس صورت میں روح تھی، اور جب یہ روح جسمانی عوارض کے ساتھ جڑ گئی تو اب وہی روح در حقیقت نفس بن گئی. تو اس طرح یہ دو نظریات نفس کے حوالے سے علماء اور مفکرین کے درمیان موجود ہیں. پھر حضرت غوث الاعظم قطب الاقطاب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں نفس کی مختلف 8 قسموں کو بیان کیا کہ نفس یہ 8 قسموں پر مشتمل ہے. ان 8 قسموں میں سے 3 بنیادی مرکزی اور موٹی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک کو نفس امارہ کہا جاتا ہے،
ایک کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے اور ایک کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اور تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ نفس امارہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ انسان کو صرف اور صرف برائی کی طرف راغب کرتا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے، یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ انسان کو معصیتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ انسان کو سرکشی کی طرف لے کر جاتا ہے، کہ نفس امارہ یہ کبھی بھی کسی بھی انسان اور کسی بھی مسلمان کے موافق اور اس کے حق میں کوئی کام نہیں کرتا، یہ اس کو ہمیشہ۔ اور پھر نفس امارہ، اس کے حملے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ نفس کی پہچان کرنا یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، کہ اگر انسان اپنے نفس کی پہچان نہیں کر سکتا ہو، اپنے نفس کے متعلق معرفت نہ رکھتا ہو، تو اس کی عبادات بجائے ثواب بننے کے اس کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ نفس اس طرح کے دھوکہ دیتا ہے، اس طرح کا فریب کرتا ہے، اس طرح کا مکر کرتا ہے، نفس اس طرح کا چال باز ہے کہ ہم اپنے وہم اور گمان میں کسی شے کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، مگر ساتھ نفس کی شرارت اس میں شامل ہو کر ہماری وہ عبادت ہمارے لیے باعث زحمت بن جاتی ہے، وہ پھر رحمت نہیں بن پاتی ہے۔ تو اس لیے نفس کے لوازمات کا جاننا، اس کے ملحقات کا جاننا، اس کے عوارض کا جاننا، اس کی اقسام کا جاننا، اس کی صورتوں کا جاننا، اس کے حملوں کا جاننا، ان تمام چیزوں کی معرفت رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ حقیقی طور پر اپنی عبادات کو بجا لا کر اللہ رب العالمین کی معرفت کا اور اللہ رب العالمین کی قربت کا اس کی عبادت ذریعہ بن سکے۔ اب آپ دیکھیں نفس امارہ جو ہمیشہ برائی پر اکساتا ہے، ہمیشہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، تو وہ ایک راستے سے برائی پر نہیں اپناتا، اس کے بھی کئی راستے ہوتے ہیں، اس کے بھی کئی حملے ہیں۔ ایک حملہ اس کا مخالفانہ حملہ ہوتا ہے۔ مخالفانہ حملہ کا مطلب کیا؟ کہ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے مگر اپنی غفلت سے آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ جس پر روزہ فرض ہے وہ غفلت کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکے گا، جس پر حج پر جانا فرض ہے اپنی سستی کی بنا پر وہ حج پر نہیں جا سکے گا، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرے گا، بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرے گا۔ نفس اس کو اس جانب راغب کرتی ہے کہ براہ راست نفس انسان کی مخالفت کرتی ہے کہ نماز نہیں پڑھنے دے گا، نفس اس کو روزے نہیں رکھنے دے گا، نفس اس کو اچھے کام نہیں کرنے دے گا، نفس اس کو اپنے اساتذہ کا، اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنے دے گا۔ ایک تو نفس کا یہ حملہ ہے، اس کو مخالفانہ حملہ کہتے ہیں، اور یہ حملہ ایسا ہے کہ اس کی معرفت ہر بندہ آسانی سے رکھ سکتا ہے، ہر بندہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ اگر نماز مجھ پر فرض ہے اور میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ میرے نفس کی شرارت ہے کہ نفس میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کہ نفس میرے سامنے کھڑا ہے، اب اس کا مقابلہ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو نفس کی یہ ایسی شرارت ہے یا نفس کا یہ ایسا حملہ ہے کہ اس شرارت اور اس حملے کی ہم میں سے ہر بندہ معرفت بھی رکھتا ہے اور سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، مگر ایک نفس کا حملہ ہوتا ہے جو مخالفانہ حملہ نہیں ہوتا، وہ نفس کا موافقانہ حملہ ہوتا ہے، کہ وہاں نفس انسان کی دشمن بن کر نہیں آتا، وہاں نفس انسان کا دوست بن کر آتا، کہ یہاں جب نماز سے روکتا ہے، عبادات سے روکتا ہے اور تکبر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تو یہاں نفس دشمن بن کر آتا ہے۔ تو یہاں تو نفس کو آسانی سے پکڑ سکتے ہیں، پہچان ہو سکتی ہے، مگر اس کا دوسرا حملہ کہ جس میں نفس
وہ دشمن کی بجائے دوست بن کر آتا ہے اور انسان کی عبادات کو خراب اور بیکار کر دیتا ہے، وہ اس کا حملہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے۔ کہ ہم جس کو دوست سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا دوست نہیں ہے، ہم جس کو مخلص سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، ہم جس کو اپنا یار سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ یاری کر ہی نہیں رہا، بلکہ وہ سراسر دوست کے لباس میں ہمارا دشمن آیا ہوا۔ تو نفس کا یہ حملہ جو موافقانہ حملہ ہوتا ہے یہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے، اور اس کی معرفت رکھنا یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہاں نفس حملہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ نفس انسان کو برائی سے نہیں روکتا، وہ انسان کو برائی کی طرف راغب بھی نہیں کرتا۔ وہ نفس کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ رکھ، تو سخاوت کر رہا ہے تو سخی بن، تو اللہ کی راہ میں مال لٹا رہا ہے تو مال لٹاتا جا، تو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے تو جہاد کرتا جا۔ نیک کاموں سے نفس اس کو روکے گا نہیں، مگر ان نیک کام کے کرنے میں اس کے دل کے اندر جو ارادہ اور نیت ہوگی، اس ارادے اور نیت کے اندر وہ فطور پیدا کر دیتا ہے۔ نیک کام سے نہیں منع کرے گا، نماز سے نہیں روکے گا۔ نفس یہ نہیں کہے گا کہ تو نماز نہیں پڑھ، وہ کہے گا نماز اتنا پڑھ کہ نماز تہجد کی بھی پابندی کر، نماز چاشت کی بھی پابندی کر، نماز اشراق کی بھی پابندی کر، اور ساری نمازوں میں لگا کر تمہارے دل کے اندر یہ ڈال دے گا کہ تجھ سے بڑھ کر تو کوئی نمازی ہی نہیں ہے۔ یہ فطور ہے دل کا۔ وہ کہے گا تو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر، جن کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ان کے گھر میں راشن ڈلوا، جس کے منہ میں لقمہ نہیں جا رہا ان کے منہ میں لقمہ ڈال، جو بیوائیں جو یتیم بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نفس کہے گا تو ان کو اپنے مال سے اس کے ساتھ تعاون کر کہ ان کو ہاتھ پھیلانے سے بچا۔ اب بظاہر یہ نیک کام ہے، اچھے کام ہیں، بظاہر اللہ کی عبادت ہے، مگر نفس حملہ یوں کرے گا کہ سارے کام کروا کے پھر دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ تم سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا حاتم طائی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا سیٹھ صاحب اور تم سے بڑا معاشرے کے اندر ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ تو یہ نفس کا حملہ کہ وہ دوست بن کر ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہم سے اچھائی بھی کروا رہا ہے، اور اچھائی کے ساتھ ساتھ ہماری نیت کے اندر فطور پیدا کر کے ہماری اس اچھائی کو رحمت کی بجائے باعث زحمت بنا رہا ہے، ثواب کی بجائے باعث عذاب بنا رہا ہے۔ یہ نفس کا حملہ یہ سخت ترین حملہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی معرفت پیدا کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے اپنی زندگی کیسے بسر کری، تو زندگی میں کیا عمل کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا میرے مولا زندگی میں تو نے مجھے مال دیا تھا، میں مال سے سخاوت کرتا تھا، مجبوروں کی مدد کرتا تھا، ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو یہ عمل اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور جو تو نے چاہا لوگوں نے تجھے سخی کہا، جو تو نے چاہا تجھے وہ مل گیا، اور حکم ہوگا کہ اس کو اٹھا کر اب جہنم میں ڈال۔ پھر روایت کے اندر ایک اور شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بندے خدا تو نے اپنی زندگی کیسے بسر کری؟ تو وہ کہے گا میرے مولا میں نے علم کو سیکھا اور علم کو سکھایا، میں نے اس طرح اپنی زندگی بسر کری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے، مگر علم سیکھنے اور سکھانے کا مقصد تیرا یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے محقق کہیں، لوگ تجھے مدقق کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا والوں نے تجھے عالم بھی کہا ہے، دنیا والوں نے تجھے مفتی بھی کہا ہے، دنیا والوں نے تجھے محقق بھی مانا ہے، دنیا والوں نے تجھے مدقق بھی مان لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جو چاہا ہے تجھے وہ مل گیا، اب اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک۔
پھر اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک شخص کو بلایا جائے گا، وہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میرے مولا تو نے میرے اعضاء کو مضبوط رکھا اور مجھے طاقت دیا، میں نے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنے عزت و اقربا کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب جب ضرورت پڑی میں میدان جہاد میں کودا اور مجاہد بن کر لڑتا رہا، لڑتے لڑتے شہید ہو کر اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سچ کہا ہے کہ تو نے اپنی پوری زندگی جہاد میں بسر کیا ہے، مگر تیری چاہت یہ تھی کہ تو لڑتا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لڑتا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے شجاع کہیں، تو لڑتا اس لیے تھا کہ لوگ تجھے دلیر کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جو چاہا، دنیا والوں نے تجھے بہادر بھی کہا، دنیا والوں نے تجھے شجاع بھی کہا، دنیا والوں نے تجھے دلیر بھی کہا، تو نے جو چاہا تجھے وہ مل گیا، اب اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا۔ تو آپ دیکھیے علم کا سیکھنا سکھانا کتنا افضل کام ہے، لوگوں کی مدد کرنا، تعاون کرنا، اپنے مال سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور سخاوت کرنا کتنا عظیم کارنامہ ہے، اور دین اسلام کے جھنڈے کو چار دانگے عالم میں پھیلانا کتنا عظیم کام ہے، مگر ان عظیم کاموں کے اندر جب نیت میں خرابی آ جاتی ہے، نیت میں فتور آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور رسول اللہ کی رضا ان کاموں سے نکل جاتی ہے، پھر وہ عمل ہمارے لیے دخول جنت کا نہیں بلکہ دخول جہنم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ عمل ہمارے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث زحمت بن جاتا ہے، وہ کام ہمارے لیے ثواب کا نہیں پھر عذاب کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس کی ملامت ہے، یہ نفس کی شرافت ہے کہ وہ سب کچھ کروائے گا نیک کام، مگر ان نیک کاموں کے اندر نیت میں فتور پیدا کر دے گا، وہ نیک کام کے اندر نیت میں خرابی پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس وقت بھی مخلوقات موجود تھیں، تو جانوروں میں ہرنی، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چند ہرنی وہ آئیں اور آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے دعا مانگی، دعا لیا جس طرح ہم اپنے بڑوں کے پاس جا کر دعائیں لیتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دیا اور دعا دے کر شفقت سے اس آپ نے ہرنی کی پشت پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیر دیا تھا۔ جب وہ ہرنی واپس پلٹ کر گئی اور دیگر ہرنیوں کے ساتھ ملی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پھیر دینے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں مشک کو پیدا فرما دیا تھا، کستوری کو پیدا فرما دیا تھا۔ اب جب وہ دوسری ہرنیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس کے وجود میں سے تو خوشبو آ رہی تھی، دوسرے لوگ پریشان ہوئے کہ ہمارے وجود میں سے تو خوشبو نہیں ہے مگر تمہارے وجود میں سے خوشبو ہے، تو کہاں اس طرح کا معاملہ ہوا، تو دیگر ہرنیاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں، انہوں نے بھی دعا لیا اور حضرت آدم نے ان کے پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، مگر جب وہ واپس گئیں تو بعد میں جو آئی تھیں ان کے ہاں مشک اور کستوری پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہوئی کہ جو عمل تمہارے ساتھ ہوا وہی عمل ہمارے ساتھ بھی ہوا، مگر تم میں مشک پیدا ہوا، کستوری پیدا ہوئی، ہم میں تو مشک نہیں پیدا ہوا۔ تو ہرنیوں نے کہا وجہ صرف یہ تھی کہ ہم لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں زیارت کرنے گئے تھے اور تم زیارت کرنے نہیں بلکہ مشک لینے گئے تھے۔ اس نیت کے فتور کی وجہ سے، اس نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہم پر تو ہوا مگر رب ذوالجلال کی قدرت کا اظہار تم میں نہیں ہوا ہے۔ تو یہی نفس ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہمارے اچھے کاموں کے اندر وہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ متقی شخص تھا، اللہ کا ولی شخص تھا،
عبادات اور ریاضات کرتا تھا، اس کے علاقے والوں نے مل کر ایک درخت کو اپنا خدا تصور کر لیا، اور اسی درخت کے حضور جا کر وہ لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے، اس درخت کی عبادت کرتے تھے۔ جب اس متقی شخص کو پتہ چلا تو وہ غصے کے مارے کلہاڑا لیا اور اس نے کہا کہ میں اس درخت کو کاٹ کے رکھ دوں گا، کہ جب درخت نہیں ہوگا تو لوگ پھر اس کی عبادت بھی نہیں کریں گے۔ وہ کلہاڑا لے کر جب باہر نکلا تو راستے میں اس کا مقابلہ ابلیس سے ہوا۔ جب ابلیس سے مقابلہ ہوا تو ابلیس نے اس کو کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، تم اپنی عبادات کی طرف جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بندے میرے رب کو چھوڑ کر اس درخت کو ربوبیت سمجھ رہے ہیں، میں ان کو بخش نہیں سکتا ہوں، میں اس درخت کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ جب ابلیس کا اور اللہ کے اس بندے کا مقابلہ ہوا تو ایک ہی لمحے کے اندر اللہ کے ولی نے اس ابلیس کو اٹھا کر پٹخ دیا۔ پھر ابلیس نے کہا کہ چلو ایک کام یہ کرتے ہیں، تم اپنی عبادات میں لگے رہو، ریاضات میں لگے رہو، میں روز 2 دینار تمہارے مصلے کے نیچے رکھ دوں گا، تم وہ 2 دینار کسی غریب کو دینا، تمہیں نماز کا ثواب بھی ملے گا اور غریبوں کے مدد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ باقی یہ درخت اگر تم کاٹ دو گے تو لوگ اس درخت کو چھوڑ کر دوسرے درخت کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، پھر تم کن کن درختوں کو کاٹتے رہو گے؟ تمہاری زندگی تو پھر درختوں کے کاٹنے میں بسر ہو جائے گی، یہ لوگ تو باز نہیں آئیں گے۔ تو اس کو بظاہر یہ بات بڑی بھلی لگی، وہ واپس گھر لوٹا، عبادت میں مصروف ہوا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، مگر جو وعدہ تھا کہ میں 2 دینار دے دیا کروں گا کسی غریب کو دے کر مزید اللہ کی عبادت کر لینا، وہ 2 دینار اس اللہ کے بندے کو نہیں ملا۔ اب وہ جب 2-3 دن گزر گیا اور وہ وعدہ پورا نہ ہوا تو پھر کلہاڑی لے کر نکلا کہ اب تو میں اس درخت کو رہنے نہیں دوں گا۔ راستے میں پھر ابلیس کا مقابلہ ہوا اور اب ایک ہی لمحے میں ابلیس نے اس اللہ کے بندے کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ تو اس نے کہا تعجب کی بات ہے کہ تمہارے پاس اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جب مقابلہ ہوا تھا تو میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تھا، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، اور آج تمہارے پاس اتنی طاقت آ گئی کہ تمہارا میں مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ تو اس ابلیس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ آج تم فقط 2 روپیہ کے لیے اور 2 دینار کے لیے نکلے ہو، تو آج تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس دن تم 2 دینار کے لیے نہیں، اس دن تم فقط اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نکلے تھے، تو تمہارے پاس طاقتیں ہی طاقتیں تھیں۔ تو جب نیت کے اندر اخلاص ہوتا ہے، نیت کے اندر صداقت ہوتی ہے، نیت کے اندر جازبیت ہوتی ہے، اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ہوتی ہے، اب بندہ نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک کام اس کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے، ورنہ نفس نیک کام سے کبھی منع نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا نمازوں پہ نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھا کر آپ کے دل کے اندر پیدا کرے گا مجھ سے بڑا تو نمازی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہے گا لوگوں کے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، اپنے خزانوں کو لوگوں پہ لٹا دو، اور لٹانے کے بعد تمہارے دل کے اندر پیدا کرے گا کہ تم سے بڑا تو سیٹھ صاحب کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا تو حاتم طائی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہے گا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو وقف کرنا پڑے تو اپنی جان کو وقف کر دو، مگر جان دلانے کے بعد کہے گا تجھ سے بڑا تو بہادر کوئی نہیں ہے۔ یہ نفس اس طرح کا حملہ کرتا ہے، تو ضروری نہیں مجھ سمیت کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس نیکی کے کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے یا اس نیکی کے کام میں ہمارے دل کی رضا ہے۔ اس نیکی کے کام میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا مقصود ہے یا اس نیکی کے کام میں اپنے معاشرے کو منظور کرنا مقصود ہے۔ اس نیکی کے کام میں لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا تصور ہے یا اس نیکی کے کام میں لوگ جتنا بھی برا کہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نظریہ ہے۔ تو فقط نیکی کا کام
یہ عذاب اور ثواب پر اس کا دار و مدار نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کا کام باعث ثواب اس وقت بنتا ہے جب اس نیکی کے کام کے اندر نیت میں اخلاص اور للہیت اور حضور قلبی پیدا ہوتی ہے۔ اور کوئی نیکی کا کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے بغیر ہو، اپنے نفس کے لیے ہو، اپنی خوشی کے لیے ہو، اپنی چاہتوں کے لیے ہو، اپنی آرزوؤں کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا محبوب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ ان لوگوں نے مجھے خدا چھوڑ کر اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے، کہ یہ اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو خوش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشی کس میں ہے، رسول اللہ کی خوشی کس میں ہے، اس کی طرف یہ توجہ نہیں دیتے۔ تو مجھ سمیت ہم میں سے ہر بندہ اپنا احتساب کرے کہ ہم جو نیکی کا کام کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ اگر کوئی اور مقصد ہے تو وہ نفس کی شرارت ہے کہ نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ میدان محشر میں جب نام اعمال ہاتھ میں آئے گا تو اس میں نیکی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اور ادنا سا کام ہو، چھوٹا سا کام ہو، فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، تو وہی ادنا سا کام ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اخلاص و للہیت کے ساتھ تمام امور کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔